بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در حقیقت حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ نہایت اہم اور نصیحت آموز واقعہ ہے، جس کے سننے سے نیک کاموں کی محبت اور گناہوں سے بچنے کی ہدایت و رغبت و طبیعت کو فرحت حاصل ہوتی ہے، اور کیوں نہ ہو جس کو خدا تعالیٰ نے احسن القصص فرمایا ہے، اور علماء متقدمین اور فضلاء متاخرین کی کتابوں میں بخوبی یہ ذکر آیا ہے، کیونکہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن مجید میں احسن القصص کہہ کر بیان فرمایا ہے۔ سورہ یوسف کے نازل ہونے کا سبب یہ تھا کہ ایک روز 7 یہودیوں نے آ کر حضرت عمر بن خطاب سے مباحثہ کیا، یعنی یہودیوں نے حضرت عمر سے کہا کہ ہماری توریت بہتر ہے تمہارے قرآن مجید سے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارا قرآن مجید بہتر ہے تمہاری توریت سے۔ اس کے جواب میں یہودیوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ توریت میں مذکور ہے اور آپ کے قرآن مجید میں نہیں ہے، اور حالانکہ وہ بہتر قصوں میں سے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سن کر بہت ہی زیادہ رنجیدہ و غمگین ہوئے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مناظرہ کا حال بیان کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر اور حضرت عمر کو غمگین دیکھ کر بہت زیادہ متفکر ہوئے۔ اتنے میں حضرت جبریل امین تشریف لائے، بحکم رب العالمین پورا قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان فرمایا، اور قصے کا شروع یہ تھا کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام بعد مدت کے شہر کنعان میں تشریف لائے اور پھر یہیں مقیم ہوئے، اور بی بی راحیل یعنی والدہ محترمہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بعد تولد ہونے بنیامین کی انتقال فرمایا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر صرف 5 برس کی تھی، اور اپنے 11 بھائیوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو سب سے زیادہ پیار کرتے تھے، اور بنیامین اس وقت شیرخوار بچے تھے۔ ان کی خالہ لیا نے ان کی پرورش کی تھی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک بہن تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر جا کر سب بیٹوں کو دیکھا، لیکن ان کو کسی پر پیار نہ آیا مگر حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی۔ یہ دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ کثیر التعداد ہے اور آپ کی صرف ایک ہی بیوی ہے، سب بیٹوں کی خدمت ایک بیوی سے نہیں ہو سکتی، لہٰذا آپ اگر چاہے تو یوسف کو مجھے دے دے، ہم اس کی پوری خدمت اور پرورش کر لیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بہن کی فرمائش پر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کی سپرد کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر لے گئی اور ان کی پرورش بہت ہی ناز و نعمت سے کرنے لگی۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا یوسف کو دیکھنے کے لیے ہر گھڑی دل تڑپتا رہتا تھا، اور محبت میں اپنی بہن کے گھر جا کر دیکھ آتے تھے، اور اسی طرح روز بروز حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت یوسف علیہ السلام سے زیادہ بڑھنے لگی۔ تب بہن سے کہا کہ میں بغیر یوسف کے ایک ساتھ بھی نہیں رہ سکتا ہوں، میرے پاس ہی یوسف کو بھیج دو۔ اس بات کو سن کر ان کے ہمشیرہ نے کہا کہ میں بھی بغیر یوسف کے نہیں رہ سکتی۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو کہ یوسف ایک ہفتہ تمہارے پاس رہے اور ایک ہفتہ میرے پاس۔ انہوں نے کہا اچھا پہلا ہفتہ میرے پاس ہی رہے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بھی منظور کر لیا، اور ایک روایت میں ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ کا ایک کمربند تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بڑی بہن کو وہ کمربند اپنے دادا کی میراث سے ان کے حصے میں پہنچا تھا، اور اسی کمربند سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بر وقت قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھے تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پھوپھی کے گھر میں 7 دن رہے، اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو طلب کیا، تب ان کی بہن نے حیلہ سازی کی تاکہ یوسف علیہ السلام کو ان کے باپ نہ لے سکے۔ وہی کمربند حضرت یوسف علیہ السلام کی کمر میں چھپا کر کپڑے کی تلے باندھ دیا تھا کہ یوسف کو کسی بہانے سے چور بنا کر پھر اپنے گھر میں لے آؤں، اور اس وقت کی شریعت الہی میں یہ قانون تھا کہ جو کوئی کسی کی چیز چراتا اور وہ پکڑا جاتا تو وہ شخص صاحب مال کا غلام ہو جاتا۔ بس بعد 7 دن حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منگوایا، پھر ان کی بہن نے حیلہ کر کے یعقوب علیہ السلام سے آ کر کہا کہ میرے باپ کا کمربند گم ہو گیا ہے، اور یہ یقین ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ہمراہ جو لوگ تھے انہوں نے چرایا ہے، لہٰذا آپ سب کو حاضر کیجیے۔ ہر ایک سے جھوٹ موٹ پوچھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جا کر ان کی کمر سے کمربند جٹ کھول ڈالا،
اور کہا کہ یوسف میرے پاس مجرم ہوا اور اب وہ 10 برس میرے پاس قید رہے گا اور ہماری خدمت کرے گا۔ یہ حال دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے خجالت کی وجہ سے اپنی بہن کو یوسف کے لے جانے کی اجازت دے دی۔ 2 برس کے بعد ان کی بہن وفات پا گئی۔ اپنی بہن کی وفات کے بعد یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر واپس لے آئے اور سب فرزندوں سے زیادہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز رکھتے تھے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے یہ بیان کیا کہ میں نے شب گزشتہ کو خواب میں دیکھا ہے کہ آفتاب اور مہتاب اور 11 ستاروں نے آسمان سے اتر کر مجھے سجدہ کیا۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹے، مت بیان کر خواب اپنے بھائیوں سے، کیونکہ اس خواب کو سن کر وہ تیرے واسطے البتہ کچھ فریب بنائیں گے اور شیطانی لائن ان کے دل میں حسد ڈال دے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام کو بتائی، جیسا کہ فرمایا اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں، اسی طرح نوازے گا تیرا رب اور بتا دے گا تجھ کو ٹھیک اور درست بات، یعنی تعبیر خوابوں کی، اور پورا کرے گا اپنا انعام تجھ پر اور حضرت یعقوب علیہ السلام پر، جیسا کہ پورا کیا تیرے 2 بابوں پر جو تجھ سے پہلے تھے، یعنی 2 دادے ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر، اور البتہ تیرا رب بہت خبر والا ہے اور حکمت والا ہے۔ جب یہ خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام کی بھائیوں نے سنی تو وہ بہت ہی حسد کرنے لگے۔ بھائیوں نے آپس میں صلح کی کہ بس اب یوسف کو کسی طرح سے مار ڈالو یا کسی ایسی جگہ پھینک آؤ جہاں سے وہ نہ آ سکے اور وہ کسی دوسرے ملک میں اکیلا رہتا رہے، تاکہ والد محترم کی پوری توجہ تم لوگوں پر رہے۔